جزا، تم نے میرا دل توڑ کر رکھ دیا۔ بنس جسٹ لک ایٹ می، کیا میں انسان کی بچی نہیں لگتی؟ پری نے ان تینوں سے پوچھا تو وہ اچانک زور و شور سے نفی میں سر ہلانے لگے۔ کیا؟ پری کی حیرت بھری چیخ پر نفی میں ہلتے سر اچانک اس بات میں ہلنے لگے، جبکہ جزا ان تینوں کے اس انداز پر بے اختیار ہنستی چلی گئی تھی۔ مرمت اتاولی پری، ادھر! وہ تمہارے والے انگریز بھی تمہارے رشتے کی بات سن کر منہ لٹکا کر گھوم رہے ہیں۔ مرمت اتاولی پری، ادھر! وہ تمہارے والے انگریز بھی تمہارے رشتے کی بات سن کر منہ لٹکا کے گھوم رہے ہیں۔ تم دونوں کا ہی علاج میرے پاس ہے۔ میں آج شام کو محشم سے بات کروں گی۔ جزا نے اپنی ہنسی روک کر پری کے کان پر جھکتے ہوئے سرگوشی کی تھی، جس پر پری کے خوشی سے چہکنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر ساتھ ہی اس نے گھور کر تینوں خرگوشوں کو دیکھا تھا۔ مہمر نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی تھی، مگر پری کی گھوری نے اسے سیدھا کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ تم تینوں کے تینوں اپنے وعدے نبھانے میں آج ناکام ہو گئے ہو بنیز، اور اسی بات نے مجھے آنکھیں ماتھے پر رکھ لینے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب آپ تینوں یہاں سے رخصتی لیں اور پڑھنے اپنے روم میں روانہ ہو جائیں، ورنہ میں شام کو محشم بھائی سے کہہ کر اچھی خاصی دھلائی کرواؤں گی تمہاری۔ صاف صاف کہوں گی کہ تم نے پڑھائی نہیں کی، بلکہ بیٹھ کر باتیں ملاتے رہے ہم دونوں کے ساتھ، سمجھی؟ پری نے فوراً تینوں خرگوشوں کو دھمکا کر وہاں سے بھیج دیا تھا۔ وہ تینوں اپنے لٹکے ہوئے منہ مزید لٹکاتے ہوئے اپنے روم کی طرف بڑھ گئے تھے۔ پری بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی گئی تھی، اور ان کے اندر روم میں جاتے اس نے روم کو باہر سے لاک کر دیا تھا، اور پھر واپس دوبارہ ہال میں آ کر ہال کا دروازہ بھی لاک کر دیا تھا۔ چلو جزا، چلو مائیوں والے دن کی طرح ڈانس کرتے ہیں۔ کمرہ لاک کر کے پری کے خرافاتی ذہن میں آئیڈیا آیا تھا۔ یہاں تینوں خرگوش گھر میں ہیں، محشم سے بول دیں گے؟ بالکل نہیں، پری نے فوراً میں نفی میں سر ہلایا تھا۔ ارے نہیں ڈرپوک، کچھ نہیں ہوتا، میں بنس کو لاک کر کے آئی ہوں، اور ہال کا دروازہ بھی لاک کر دیا ہے۔ چل نا، پری نے بولنے کے ساتھ ہی اپنے فون پر سانگ پلے کر دیا تھا، اور دونوں نے ایک طرف صوفے پر اپنے اپنے دوپٹے پھینکتے ہوئے گانے کے بولوں پر ڈانس شروع کر دیا تھا۔ انگنے میں آیا کلرفل کنہیا، انٹی کالونی کے پھینکے روپیہ، میرے انگنے میں تمہارا کیا کام ہے؟ جو ہے نام والا وہی تو بدنام ہے، میرے انگنے میں تمہارا کیا کام ہے؟ زارا اور سرفراز صاحب کے ساتھ ہی اتفاق سے یوسف کو بھی سیم فلائٹ میں سیٹ مل گئی تھی، اور پھر وہ تینوں بنا دیر کیے پاکستان روانہ ہو گئے تھے۔ مولانا صاحب اور آمنہ بیگم ابھی تک امریکہ میں ہی تھے، کیونکہ ان کا یہاں کے 1 مہینے کا قیام تھا۔ آمنہ پھپھو کی رہائش راولپنڈی کی تھی، وہیں ان کا بیٹا بھی اپنے دادی دادا کے ساتھ فی الحال موجود تھا۔ جانے سے پہلے یوسف نے اپنی ماما کو پھپھو کا دھیان رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ وہ بھی سالوں بعد اپنی دوست سے مل کر ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ سے زیادہ وقت بتانا چاہتی تھی۔ اسی لیے انہوں نے یوسف کی ہدایت مان لی تھی۔ کیٹی اور رینا بھی اپنی پھپھو سے مل چکی تھی۔ رینا ان سے مل کر خاصی خوش ہوئی تھی، مگر کیٹی نے کوئی خاص خوشی کا ظاہر نہیں کی تھی۔ بہرحال یوسف پاکستان پہنچ چکا تھا۔ حسب توقع پورے راستے زارا یوسف کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہی آئی تھی۔ اتنے سارے لوگوں کی بھیڑ سے وہ ویسے بھی خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ فلائٹ میں اس کی اور بابا جان کی سیٹ ساتھ ساتھ تھی، اور یوسف کی سیٹ ان سے کچھ دور، مگر زارا نے ایئرپورٹ کی عمارت میں داخل ہوتے وقت سے ہی جو یوسف کا ہاتھ پکڑا تھا تو بات تک بھی نہیں چھوڑا تھا، اور فلائٹ میں پہنچ کر بھی وہ اسے سختی سے اس کا بازو پکڑ رہی تھی۔ بابا نے جب سیٹ پر پہنچتے ہوئے بھی زارا کو یوسف کا بازو پکڑے دیکھا تو انہوں نے یوسف کے ساتھ اپنی سیٹ بدل لی تھی، یہاں تک کہ فلائٹ میں سوتے وقت بھی وہ یوسف کے کندھے پر سر رکھ کے اس کا بازو پکڑے ہوئے ہی سوئی تھی۔ اس کے یوں خود کے ساتھ جڑے رہنے پر وہ بیزار ہونے یا گھبرانے کے بجائے بس پورے وقت مسکراتا رہا، حالانکہ اس نے اس سے پہلے بھی اسے اپنے ساتھ مقناطیس کی طرح چپکنے والی لڑکیاں دیکھی تھیں جو اسے بہت بری لگتی تھیں۔ وہ ان سے جی بھر کے بیزار ہو جاتا تھا، لیکن زارا کا معاملہ ان سب سے بہت جدا تھا۔ اسے اپنی زارا کا یوں اپنے ساتھ چپکتے رہنا مزہ دیتا تھا، چونکہ اس کی زارا کے چپکنے کا انداز بھی ان باقیوں سے بالکل جدا تھا۔ وہ سب لڑکیاں اس کی قربت کے لیے اس کے ساتھ چپکتی تھی، مگر اس کی زارا اسے اپنا محافظ سمجھ کے اس کے ساتھ جڑے رہنا چاہتی تھی۔ یہی چیز تھی جو اسے خود پر فخر کرنے پر مجبور کرتی تھی،
اور اس کی زارا اسے سب سے قریبی اور بھروسے مند رشتہ سمجھنے لگی تھی۔ انہی سب سوچوں میں گھرے ہوئے پاکستان پہنچ چکے تھے۔ ایئرپورٹ سے ابراہیم ولا تک کا سفر انہوں نے ٹیکسی پہ طے کیا تھا۔ افشا بیگم کو اسی صبح طبیعت سنبھلنے کے بعد انہی کی ضد پر ہاسپٹل سے گھر شفٹ کر دیا گیا تھا۔ تبھی وہ سیدھے گھر چلے آئے تھے اور گھر میں داخل ہوتے ہی ہال میں انہیں سارا اور رافع مل گئے تھے۔ بابا اور زارا آپی کے ساتھ اس خوبصورت ترین شخص کو دیکھ کر سارا جیسے حیرت سے ساکت رہ گئی تھی۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنا شاندار اور حسین مرد نہیں دیکھا تھا۔ یہ شخص کون ہے؟ وہ گردن گھما کر چاروں طرف سے گھر کو دیکھتا اس کے بابا اور آپی کے ساتھ ساتھ ہی اندر آ رہا تھا۔ اور یہ کہ آپی، آپ نے اس انجان آدمی کا ہاتھ کیوں پکڑا ہوا تھا؟ سارا حیرت سے بولتے ہوئے سوچتی ہوئی اپنے سامنے آ کے رکتی زارا کے گلے لگ گئی تھی۔ رافع بھی اس انجان لڑکے کو دیکھ کے شوق سا کھڑا رہ گیا تھا۔ آپی، آپ آ گئیں، کیسی ہیں آپ؟ میں آپ کو بہت یاد کرتی تھی۔ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ سارا نے خود کو مسکراتے دیکھتے سارے شخص کے بارے میں پوچھا جو ہنستے ہوئے اور بھی حسین ترین لگ رہا تھا۔ بیٹا سارا، تم جاؤ، چائے ناشتے کا انتظام کرو۔ رافع، تم چلو ہمارے ساتھ، پہلے ہم لوگ تمہاری ماں سے ملیں گے۔ سرفراز صاحب نے ایک ساتھ دونوں بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، اور پھر یوسف اور زارا کے ساتھ اپنے روم کی طرف بڑھ گئے تھے۔ رافع کہیں باہر ہی رہ گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے آنکھیں موندے پڑی افشا بیگم کو دیکھا تھا، پھر زارا اور یوسف کے ساتھ ان کے پاس بیڈ پر جا بیٹھے تھے۔ اپنی ماں کے پاس ایک طرف زارا جا بیٹھی تھی اور دوسری طرف سرفراز صاحب بیوی کے سرہانے بیٹھ گئے تھے۔ بیڈ پر ماں کے پاس بیٹھی زارا نے اس کا زرد پسماندہ چہرہ بغور دیکھا تھا۔ آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے پپڑی زدہ ہونٹ، پیلا کملایا چہرہ یہ بتانے کو کافی تھا کہ اس کی ماں بہت وقت سے بیمار ہے۔ اماں دیکھیں، میں آ گئی، آپ کی زارا واپس آ گئی۔ زارا نے روتے روتے ماں کو پکارا تھا۔ اس کی آواز سن کر زارا کی اماں نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا تھا۔ زارا میری بچی، زارا تو آ گئی، میں نے تجھے کتنا یاد کیا۔ زارا کی اماں اسے دیکھتے ہی اٹھ بیٹھی تھی۔ زارا ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ زارا میری بچی، یہ رو رو کر ماں کو پریشان مت کرو۔ افشا بیگم دیکھیں، میں کس کو اپنے ساتھ لایا ہوں؟ آپ کو اپنی زارا کی بہت فکر تھی نا کہ اب زارا کی شادی کس سے ہوگی، کون اسے اپنائے گا؟ دیکھیں افشا بیگم، اپنی زارا کو یوسف نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی نہ صرف خوشی خوشی قبول کیا ہے بلکہ رو رو کر منتیں کرتے ہوئے مجھ سے اس کا ہاتھ مانگا ہے۔ 2 دن پہلے میں نے ان کی شادی کر دی ہے، اور شادی کے بعد میں نے دیکھا کہ یوسف نے ہماری بیٹی کو سر آنکھوں پہ بٹھایا ہے۔ یوسف ایک نو مسلم شخص ہے جو مشہور عالم دین سہیل عالم فاروقی کی بیوی کا بھتیجا ہے، اور ان کے ہاتھوں پر ہی اس نے اسلام قبول کیا ہے۔ وہ بہت بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی بیٹی یوسف کو سونپ دوں۔ ان کے کہنے پر ہی میں نے اللہ کو نگہبان بنا کر اپنی بچی اسے سونپی ہے۔ اب اللہ کے بعد یوسف میری بچی کا سہارا ہے۔ سرفراز نے نم آنکھوں اور بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ بیوی کو ساری حقیقت بتا دی تھی۔ افشا بیگم نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ روتی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے یوسف کو دیکھا تھا، اور اسے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں جیسے چمک اتر آئی تھی۔ وہ شہزادوں جیسا موم سے بنا شخص اتنا خوبصورت تھا کہ افشانہ بیگم نے بے اختیار اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ یوسف کو ان کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر وہ زارا سے ملتی جلتی نرم نقوش والی ادھیڑ عمر کی عورت کے پاس آ بیٹھا تھا۔ ابراہیم بیٹا، میری زارا کے نصیب میں اتنا سونا شخص لکھا تھا، یہ کتنا حسین ہے کہ مجھے نظر بھر کر دیکھتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ جیتے رہو، اللہ عمر دراز کرے۔ افشا بیگم نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے اسے دعا دی تھی، اور یوسف اس کو مسکراتے ہوئے دیکھ کے خود بھی مسکرا دیا تھا۔ وہ سب اس بات سے بالکل انجان تھے کہ ان کی خوشیوں سے برطرف زارا کی شادی کی خبر گھر کے دروازے پر کھڑے حیدر پر بجلی بن کے گرے گی۔ وہ بنا سوچے سمجھے آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوا تھا اور بنا کسی کی طرف دیکھے چیل کی طرح یوسف پر جھپٹا تھا۔ کمینے ذلیل انسان، میری زارا پر حق جمانے کی ہمت کیسے کی تو نے؟ بول، اس سے شادی کرے گا؟ بول، جان لے لوں گا تیری میں۔ حیدر زور زور سے چیختا ہوا یوسف کے پاس پہنچا تھا۔ اس نے یوسف کی ٹی شرٹ کے کالر کو پیچھے سے ہی جھپٹا ہوا تھا۔
اور جھپٹتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ یوسف بھی اس کے اس جارحانہ حملے پر حیرت سے اس کے ساتھ گھوم گیا تھا اور ناسمجھی سے اس چیختے ہوئے لڑکے کو دیکھتے لگا تھا جو اس کے منہ پر پنچ مارنے ہی لگا تھا۔ مگر جتنی تیزی سے اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا اس سے زیادہ تیزی سے یوسف نے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی پکڑ لیا تھا اور اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ حیدر پیٹھ کے بل جا کے فرش پہ گرا تھا اور یوسف کے سابقہ ریکارڈ کو نہیں جانتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ زارا کا شوہر یوسف ابراہیم ہونے سے پہلے رائن اینڈرسن تھا، جس کا حلقہ باپ ہی پروفیشنل کرمنل سے بھرا ہوا تھا، جو نشے میں دھت ہو کے اس کے دوستوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھڑپیں ہوتی تھی تو وہ عام سی لڑائیوں میں بھی بلیڈ، اسپائرل نائفز، گنز، چاقو سے شروع ہوتی تھی۔ ایسی لڑائیوں کو نپٹانے اور سیٹل کرنے کا کام وہ بڑے آرام سے کیا کرتا تھا۔ وہ رائن ایڈرسن، جس کی فیورٹ ہابی باکسنگ، جوڈو اور اسٹریٹ فائٹ تھی، اکثر وہ نشے میں جھومتے ڈرگز ایڈکٹس کو جان بوجھ کر بس اپنے ہاتھوں کی کھجلی مٹانے کو کرتا، ان سے بلا وجہ پنگے لے کر ان کی دھلائی کیا کرتا تھا، جو اس کے چھیڑتے ہی ہاتھوں پر لوہے کے پنچ پہنے چاقو بلیڈ سے اس پر حملہ آور ہوتے تھے، مگر وہ اس نشے میں دھت بندوں کو بہت بھی آسانی سے قابو کر لیا کرتا تھا اور مار مار کر ان کا کچومر بنا دیتا تھا۔ ایسے عادی کے سامنے تو یہ عام سا لڑکا ہی تھا، کلر کے سامنے جو بچوں کی طرح اس پر ہاتھ سے وار کر رہا تھا۔ اگر جواباً یوسف اس پر ایک بھی وار کرتا تو وہ یہیں سے منہ سے خون ڈال دیتا، مگر زارا کے سامنے وہ یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی اس نے ریلیکس انداز میں سینے پہ ہاتھ باندھ کر نیچے پڑے حیدر کو دیکھا تھا، جس نے ایک بار بھی اٹھتے ہوئے ایک بار متلاشی نظروں سے چاروں طرف دیکھا تھا۔ سامنے ہی ٹیبل پر فروٹ باسکٹ میں رکھی تیز دھار چھری پر جس سے حیدر کی نظر پڑی تھی، اس نے لپٹ کر وہ چھری اٹھائی اور چھری ہاتھ میں لیے وہ دوبارہ بپھر کر یوسف پر وار کیا تھا۔ اس بار اس نے یوسف کے پیٹ کو ٹارگٹ بنانا چاہا تھا، مگر یوسف نے سرعت سے اس کا ہاتھ بھی اپنے دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر جھٹکے سے نیچے کیا تھا۔ مگر حیدر کو یوسف پر چھری سے حملہ آور ہوتے دیکھ کر زارا زور سے چلاتی ہوئی لپک کر یوسف کے پاس آئی تھی اور خوفزدہ انداز میں حیدر کو دیکھتے ہوئے یوسف کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگی تھی۔ چھوڑو یوسف کو، چھوڑو، اسے کچھ مت کہنا، چھوڑ دو میں یوسف کو، تم اسے مار ڈالنا چاہتے ہو، یوسف کو مت مارو ورنہ میں بھی مر جاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ حیدر یوسف پر سے پھر سے حملہ آور ہوتا، اچانک زارا کے اس رد عمل سے وہ اپنی جگہ تھم کر رہ گیا تھا۔ وہ بے یقین نظروں سے یوسف کا بازو تھامے روتی ہوئی زارا کو دیکھنے لگا تھا۔ زارا کی زوردار چیخیں سن کر اندر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے رافع، فاتح، سجیلہ، نائلہ اور ان کی اماں کے سوا کمرے میں ہی ساکت سے کھڑے ہوئے سرفراز صاحب بھی ہوش میں آئے تھے اور گھبرا کر یوسف اور حیدر کی طرف بڑھے تھے۔ رافع نے بھی حیدر کے ہاتھ میں چھری دیکھ لی تھی اور وہ بھی تیزی سے اس کے پاس پہنچا تھا، اور بیڈ پہ پڑی افشا بیگم تو اتنی حیران تھی کہ ان کی زبان سے الفاظ تک ادا نہیں ہو رہے تھے۔ یہ کیا کر رہے تھے تم؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری میرے داماد پر چھری سے حملہ کرنے کی؟ بولو، جواب دو۔ میرے ہی گھر میں میرے داماد پر ہاتھ اٹھایا اور چھری سے حملہ کیا؟ کیوں؟ سرفراز صاحب کی گرجدار آواز پر رافع اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا۔ اس نے شاید شدید حیرت و بے یقینی سے باپ کا چہرہ دیکھا، پھر گردن گھما کر اس بے حد حسین شہزادوں جیسے آن بان والے لڑکے کو دیکھا، جو عمر میں شاید اسی کے برابر تھا اور اپنے ساتھ لگ کر روتی ہوئی زارا کو دھیمی سی آواز میں بچوں کی طرح تسلیاں دے رہا تھا۔ یہ منظر حیدر کی جلتی آنکھوں نے بھی دیکھا تھا کہ اس کے منگیتر، اس کی محبت، اس کی زارا کو وہ شخص کتنے حق سے اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ تبھی اس نے سرفراز صاحب کی اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ رافع اور حیدر جیسا حال باقی سب کا بھی تھا۔ سجیلہ، نائلہ سمیت ان کی ماں، فاتح اور اسی وقت کمرے میں آتی سارا تک اپنے اس بے حد خوبصورت شہزادوں جیسے بے نوئی کو دیکھ کے حیران رہ گئی تھی۔ یعنی زارا آپی کی شادی اس شاندار شخص سے ہوئی تھی جو دکھنے میں اتنا حسین تھا کہ نظر لگ جانے کی حد سے کہ ڈر سے اسے دیکھتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا۔
میں تم سے پوچھ رہا ہوں حیدر، میرے داماد پر وار کرنے کی ہمت کیسی ہوئی تمہاری؟ سرفراز صاحب نے حیدر کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا اور اس سے زارا اور یوسف کو تکتے پا کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ خالو جان، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ زارا میری منگیتر تھی، آپ نے اسے مجھ سے منسوب ہونے کے باوجود اس انگریز سے بیاہ دیا۔ زارا میری منگیتر، میری محبت ہے، میں عام روایتی مرد نہیں ہوں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ زارا کے ساتھ کیا ہوا تھا کیا نہیں، مجھے بس زارا چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ آپ اس شخص کو زارا کی زندگی سے نکال کر باہر کریں ورنہ میں اس کی جان لے لوں گا۔ حیدر نے خوناشام نظروں سے دوبارہ یوسف کو دیکھا تھا، اس کے بعد پھر شکوہ کناں نظر سرفراز صاحب پر ڈالی تھی، جنہوں نے اس کی برائی اور آواز کی پرواہ کے بغیر غصے سے اسے دیکھا تھا۔ کون سی منگیتر؟ کیسی منگیتر؟ حیدر میاں، یہ سب باتیں غیرت مند مرد کرتے اچھے لگتے ہیں، تم جیسے عورتوں کے فیصلوں پر چلنے والے مردوں کی زبانوں پر باتیں اچھی نہیں لگتی۔ آج زارا کو اس کے شوہر کے ساتھ دیکھ کر تمہاری غیرت جاگ گئی۔ مجھے حیرت ہے کہ کس منہ سے تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں زارا کو یوسف سے الگ کر دوں۔ ساری سچائی جاننے کے بعد زارا کو اپنانے کی بات کرتے ہو تم، مگر اس وقت کہا تھا تم جب اسی کی سچائی کو جاننے کے بعد تمہاری اس بدبخت بہن نے زارا کا تماشا بنا کر رکھ دیا تھا۔ میری بچی پر گزری قیامت کے بارے میں جان کر اس نے سب سے پہلے واویلا شروع کر دیا تھا اور صاف صاف منع کر دیا تھا کہ اس داغدار لڑکی کی شادی تم سے نہیں ہونے دے گی۔ تمہاری بہن میری زارا کے کردار پر کیچڑ اچھال رہی تھی، اس وقت تم کہاں تھے؟ تو اپنی تیزدار زبان کے زہریلے کٹیلے خنجروں سے طنز کے تیروں زارا کی ماں کا دل زخمی کر دیا اس نے۔ تمہاری بہن کی وجہ سے زارا کی ماں ہاسپٹل پہنچ گئی، تب تم کہاں تھے؟ اس وقت میری بچی کو سب سے زیادہ اپنوں کی ضرورت تھی، اس وقت تم کہاں تھے؟ زارا سے تمہاری نسبت میں نے نہیں، تمہاری بہن نے ہی توڑی تھی۔ یہ نائلہ ہی کے الفاظ تھے کہ وہ اب زارا کی شادی تم سے تو کیا کسی اور سے بھی نہیں ہونے دے گی۔ میری بیوی اپنی بیٹی کی زندگی کی بربادی کا ماتم کر رہی تھی حیدر، اس کی درد پر تڑپ رہی تھی۔ اس وقت میں دن رات گھل رہی تھی کہ اب میری زارا کا کوئی نہیں بسائے گا۔ تب تم کہاں تھے؟ زندگی اور موت کے بیچ جھولتی خالہ اور اس کے غم سے چور بیٹی کے لیے ایک حرف تسلی بھی نہیں تھا تمہارے پاس۔ تمہاری اسی خاموشی نے مجھے قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ میں نے افشا بیگم سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی بچی کے لیے تم سے بہتر شخص ڈھونڈ کر لاؤں گا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو حیدر لغاری، آنکھیں کھول کر دیکھ لو اچھی طرح کہ میں نے آج اپنی زارا کے لیے تم سے لاکھ درجے بہتر شخص چنا ہے، جس نے نہ صرف تمام تلخ حقائق کے ساتھ زارا کو چنا ہے بلکہ اسے میری اس داغدار بیٹی کی ہمراہی پر فخر ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے عورتوں کے فیصلوں پر چلنے والا نام نہاد مرد نہیں ہے، بلکہ وہ مردوں کی طرح اپنا فیصلے خود کرتا ہے۔ اس نے مجھ سے میری بیٹی کا ساتھ جھولی پھیلا کر مانگا ہے۔ یوسف انسان کے روپ میں فرشتہ ہے، اور تم جیسے عام انسان کے لیے میں اس فرشتہ صرف شخص کو اپنی بیٹی کی زندگی سے نکال دوں؟ ناممکن۔ سرفراز صاحب کی مستحکم آواز پورے روم میں گونج رہی تھی، ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حیدر کے دل کو چھلنی کر گیا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنی جلتی ہوئی نم آنکھوں سے اپنی بہن اور ماں کی طرف دیکھا تھا۔ کیا کچھ نہ تھا اس کی نگاہوں میں؟ غصہ، دکھ، بے چینی، درد، تڑپ، مان ٹوٹ جانے کا گلہ۔ اس کی یہ شکایت کرتی نظر اس کی ماں کا دل چیر گئی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا ان سے؟ وہ کیسے بیٹی کی باتوں میں آ کر اکلوتے بیٹی کی خوشیوں کا خون کر گئی تھی، جبکہ نائلہ اب بھی اپنی ہر درمی پر قائم تھی اور انہیں سسر کی باتیں زہر لگ رہی تھی۔ آپ نے ٹھیک کہا خالو جان، میں ایک بے غیرت مرد ہوں جو عورتوں کے کیے گئے فیصلوں پر چلتا ہوں، مگر خالو جان میں بے غیرت اس لیے بنا کیونکہ میں اپنے گھر کا واحد مرد بھی ہوں۔ مجھے بابا کے جانے کے بعد یہی سکھایا گیا کہ بھلے اپنے دل کو مار لو مگر ماں کے دل آزاری نہیں کرنا۔ مجھے یہی سمجھایا گیا کہ بھلے ہی خود ٹوٹ جاؤ مگر اپنی بہنوں کے مان کو توڑنے مت دینا جو انہیں اپنے اکلوتے بھائی پر ہے۔ میں ان لوگوں کے لیے بے غیرت بن گیا تھا خالو جان، لیکن میرا اللہ جانتا ہے کہ زارا کے خلاف کہی گئی کسی بھی بات کے بارے میں نہ مجھے پتہ ہے اور نہ ہی میں زارا پر کیچڑ اچھالنے والوں میں شامل تھا۔ میرے دل میں زارا کی عزت جتنی کل تھی اتنی ہی آج بھی ہے۔ زارا سے شادی مجھے کرنی تھی، میری ماں یا بہن کو نہیں۔ آپ اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار تو مجھ سے بات کر لیتے۔ میں تو امریکہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا تھا مگر آپ نے مجھے ساتھ نہیں لے کر گئے۔ بابا کے بعد میرے لیے زندگی میں کوئی خوشی نہیں بچی تھی خالو جان۔ زارا میری خوشی کی واحد
زندگی کی واحد خوشی تھی، مگر قسمت نے اسے بھی مجھ سے چھین لیا۔ اب میرے لیے زندگی بے معنی ہو کر رہ گئی ہے۔ اب میری زندگی میں کچھ نہیں بچا۔ مبارک ہو اماں، آپ اور آپ ہی جیت گئی۔ حیدر خاموش کھڑے سرفراز ابراہیم کے ساتھ ماں اور بہن سے مخاطب ہوا اور ساتھ ہی یوسف کے بازو کو پکڑ کر خود کو خوفزدہ نظروں سے تکتی زہرا پر بھی ایک آخری نظر ڈال کر کرب آمیز انداز میں مسکراتے ہوئے وہ درد سے پٹے دل اور دھندلائی آنکھوں کے ساتھ ہوا کی طرح کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ جاؤ رافع، جا کر سمجھاؤ اسے کہ اب جو وہ چاہتا ہے وہ ناممکنات میں سے ہے۔ سرفراز صاحب کی تھکی تھکی آواز پر رافع سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ حیدر رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ رافع اسے آواز دیتا اس کے پیچھے باہر کی طرف بھاگا تھا، کیونکہ حیدر اس کا کزن ہی نہیں بلکہ بہترین دوست بھی تھا۔ وہ اس وقت اس کا دوست کرب و تکلیف کی جس انتہا پر تھا، اسے اس وقت سہارے کے لیے کسی کندھے کی اشد ضرورت تھی، اور وہ کندھا یقیناً رافع کا ہی تھا۔ تبھی وہ تیزی سے اپنی گاڑی میں بیٹھتے حیدر کے ساتھ ہی گاڑی کا فرنٹ ڈور اوپن کر کے اس کے برابر میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ اس کا ارادہ کچھ دیر میں ہی حیدر کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کر کے واپس ابراہیم ولا لانے کا تھا، مگر رافع اور حیدر دونوں اس بات سے بالکل انجان تھے کہ ایک ساتھ جانے کے اس سفر کی واپسی اب ناممکن تھی، کیونکہ یہ ان کی زندگی کا آخری سفر تھا جس کو وہ زندہ سلامت طے کرتے ہوئے جا رہے تھے، مگر ابراہیم ولا میں ان کی واپسی اب بے شان لاشوں کی صورت میں ہونی تھی۔ آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تبھی وہ انسٹیٹیوٹ سے جلدی اٹھ گیا تھا۔ تینوں خرگوش میشم کے ہاتھ کا بنا لنچ لے کر آئے تھے، مگر اس وقت وہ ہارڈ ویئر کی کلاسز لے رہا تھا۔ کلاس کے بعد جب وہ آفس میں آیا تو میسف اسی کے انتظار میں لنچ کے لیے بیٹھا تھا۔ کھانا کیونکہ بھائی نے بنایا تھا تبھی اس نے سیر ہو کر کھایا۔ اس کی طبیعت تو صبح سے ہی بوجھل تھی، مگر کچھ ہی دیر بعد اچانک اس کے سر میں بھی درد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ کچھ دن سے نہ جانے دل اتنا اداس کیوں تھا، کسی کام میں من نہیں لگ رہا تھا، اور اب بھی وہ بے دلی سے انسٹیٹیوٹ میں بنا طبیعت کی فکر کیے بے دلی سے سر پکڑے بیٹھا تھا۔ تبھی میسف نے اسے گھر جا کر ریسٹ کرنے کہا تھا، اور وہ بھی اس بات میں سر ہلاتا ہوا گاڑی کی چابی اور فون لے کر گھر کے لیے نکل گیا تھا۔ پھر گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس کا ذہن سوچوں کے تانے بانے بننے لگا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس سے یہ کیا ہو رہا ہے، وہ اس شرارتی چنچل پری کا اسیر کیوں ہوتا جا رہا ہے، وہ لڑکی جسے ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس نے دیکھا تھا، مگر اسے دیکھتے اس کے دل کی دنیا بدل کر رہ گئی تھی۔ ان دنوں اس کا دل، ذہن سب اس شرارتی پری کی یادوں سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہو پا رہا تھا۔ رات کو سونے لیٹتا تو آنکھیں بند کرتے ہی پری کا چہرہ آنکھوں کے سامنے چلا آتا تھا۔ اس پر نہ نیند مہربان ہو رہی تھی اور نہ ہی کسی کروٹ سکون مل رہا تھا۔ پوری رات یوں ہی جاگتے ہوئے آنکھوں میں کٹ رہی تھی، اور پھر صبح نماز فجر کے وقت دل تھوڑا سا پرسکون ہوتا تھا۔ تبھی وہ کچھ دیر سو رہا تھا، مگر پھر جیسے ہی سو کر اٹھتا تھا پھر سے وہ مسکراتی ہوئی پری پہ کر ایک بار پھر سے اس کے تخیل میں چلی آتی تھی۔ وہ لاکھ پہلو بجاتا، اس کے خیالوں سے دامن چھڑانے کی کوشش کرتا، مگر دل اس کے قابو سے باہر ہو کر بغاوت پہ اترا ہوا تھا۔ وہ اس شرارتی پری کے دیدار کا، اسے پانے کا اور اس کے کرب کا طلبگار بنتا جا رہا تھا۔ یہ اس کا وہی دل تھا جس نے اس سالوں سے اپنے پہلو میں سنبھال کر اپنے حکم کے تابع رکھا ہوا تھا، مگر آج کل وہی دل پری کے معاملے میں اس کی ایک نہیں سن رہا تھا، سرکشی پہ اتر آیا تھا۔ اپنے دل کی اس دغا بازی کو دیکھ کے وہ حیران ہوتا جا رہا تھا۔ تبھی دل کی ضد کے آگے ہار مان کر اس نے محبت جیسے موز اور جذبے کے سامنے خود ہی اپنے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ وہ لڑکی اس کے لیے بہت خاص بن گئی تھی، اتنی خاص کہ اس کے جیسی نہ اس سے پہلے کوئی ہو سکی تھی اور نہ اس کے بعد ہو سکتی تھی۔ وہ پری کی محبت میں صرف گرفتار نہیں ہوا تھا بلکہ بری طرح جکڑا گیا تھا۔ حالانکہ اسے یاد تھا کہ اپنی زندگی کے 25 سالوں میں اس نے کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ بھائی کے ساتھ اسے بھی ڈیڈ کی موت کے بعد گھر کے لیے کچھ کرنے کا بہت جنون تھا، اور اسی وقت ماما بھی زندہ تھی۔ انہوں نے اسے یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ وہ میشم کے بعد باقی 4 لڑکوں سے بڑا ہے، اور بڑی بہن یا بھائی کا لائف سٹائل چھوٹوں کی زندگی کو کافی متاثر کرتا ہے۔ چھوٹے اپنے بڑوں کو دیکھ کر ہی سیکھتے ہیں، اس لیے اسے کبھی بھی اپنی زندگی میں ایسا کوئی غلط کام مت کرنا کہ اس کا اثر تمہارے چھوٹوں پر پڑے۔ تبھی مہمش نے ماں کی یہ بات کسی گرہ میں باندھ لی تھی۔ اس نے اپنے کالج لائف نہایت سنبھل کر اور اپنے سے چھوٹے میسف پر نظر رکھتے ہوئے گزاری تھی۔ بے تحاشا خوبصورتی اس کے خاندان کو ودیعت میں ملی تھی۔ ڈیڈ کی طرح وہ اپنے سارے بھائی ایک سے بڑھ کر ایک حسین تھے، مگر میشم
وہ اور مہران باقیوں کے مقابلے میں حسین تر تھے۔ محصف اسے 1 سال ہی چھوٹا تھا مگر پڑھائی میں 2 سال جونیئر تھا، اس لیے اس نے جب کالج میں ایڈمیشن لیا تھا محصف اس سے 2 سال جونیئر ہونے کی وجہ سے اسکول میں ہی رہ گیا تھا۔ کالج میں ایڈمیشن کے بعد لڑکیوں کا ایک ہجوم بیکرا تھا جو اس کے ارد گرد چھا گیا تھا۔ لڑکیاں اس سے ایسے چپکنے کی کوشش کرتی جیسے شہد کی مکھیاں چپکتی ہیں، لیکن پھر اس کی ریزرو نیچر اور سرد مہر رویے کو دیکھ کر سب لڑکیاں دھیرے دھیرے اس سے دور ہوتی چلی گئی تھیں، مگر کچھ ایک ابھی تک اس کی نگاہ التفات کی منتظر رہی تھیں۔ اسے یاد تھا کہ اس وقت پورے کالج میں اس کی خوبصورتی کے ساتھ اس کے غرور اور تکبر کے بھی چرچے ہونے لگے تھے۔ اس دوران محشم CSS کر رہا تھا، اسے پولیس فورس جوائن کرنی تھی۔ وہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے جوان ہوتے ہوئے دونوں بھائیوں کی ہر حرکت پر کڑی نظر رکھتا تھا۔ تینوں خرگوشوں کے لیے اگر وہ مشفق باپ کی طرح تھا تو مہمش اور محصف کے لیے اس کا دوسرا روپ خاصا سخت گیر باپ کا سا تھا۔ وہ کھلے عام تو مہمش کی چھپ کر جاسوسی کیا کرتا تھا۔ اس نے مہمش کو فون تو لے کر دیا تھا مگر مہمش کے سونے کے بعد وہ اس کا فون چیک کرتا تھا۔ اس کے پیچھے سے جا کر کالج میں اس کی ریپوٹیشن، اس کی پڑھائی کی طرف رجحان، ٹیچر سے میٹنگ کے ساتھ ساتھ ہر اس ایکٹیویٹی کی خبر گیری کرتا تھا جسے کسی بھی جوان ہوتے لڑکی کے بگڑنے کی بنیادی وجہ بنتی ہے۔ محشم نے یہی حال محصف کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ محصف کے اسکول جاتے ہوئے محشم 1-8 گھنٹے کے بعد ہی اس کے پیچھے اسکول پہنچ جاتا اور پرنسپل کے آفس سے جب محصف کے لیے بلاوا آتا اس کے بھائی اسے پرنسپل آفس بلا رہے ہیں تو وہ حیران رہ جاتا کہ گھر پر تو بھائی نے اسے اس بارے میں نہیں بتایا تھا کہ آج وہ اسکول آنے والے ہیں۔ پھر جب محصف جھجکتے ہوئے پرنسپل آفس پہنچتا تو پرنسپل کے سامنے اس کی پڑھائی سے لے کر اسکول ایکٹیویٹیز، ٹیچرز کے ساتھ اس کا بیہیویئر، کلاس پرفارمنس، محشم ہر ایک پوائنٹ کو ڈسکس کیا کرتا تھا۔ پھر گھر آنے کے بعد نامحسوس انداز میں محصف کے بیگ کی چیکنگ ہوتی، کتابوں کی جانچ پڑتال اور ساتھ ہی وہ دوستوں کے بارے میں ہر بات کی خبر محشم کے پاس ہوا کرتی تھی۔ وہ اس کی اور ان کی فکر لڑکیوں سے بھی زیادہ کیا کرتا تھا۔ کبھی کبھی محشم کے اتنے ویئرڈ بیہیویئر پر کلس کر رہ جاتا کہ بھائی انہیں اپنے چھوٹے بھائیوں کے بجائے بہنیں سمجھتے ہیں، مگر یہی محشم کا انداز تھا۔ وہ محصف کے مقابلے میں محشم پر چھپ چھپ کر نظر رکھا کرتا تھا، حالانکہ اپنی دانست میں محشم سمجھتا تھا کہ مہمش اس کی جاسوسی سے یکسر انجان ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ مہمش محشم کی ساری کارروائیوں سے واقف تھا، لیکن پھر بھی وہ بڑے بھائی کے ساتھ اعتراض تو دور دم مارنے کی ہمت بھی نہیں رکھتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ محشم یہ سب اس کی بھلائی کے لیے ہی کرتا ہے۔ وہ ان دونوں پر کڑی نظر رکھتا تھا کیونکہ محشم کو یہ خدشہ ہمیشہ پریشان کرتا رہتا تھا کہ کہیں وہ اس کی ذرا سی غفلت اور لاپرواہی سے اس کے جوان ہوتے بھائی بری صحبت اور سنگت کا شکار نہ ہو جائے، جو کہ مہمش کی نظر میں کسی حد تک ٹھیک بھی تھا۔ اور یقیناً یہ محشم کی اسی جاسوسی کا ڈر و خوف تھا کہ وہ اس وقت بھائیوں کے دلوں پر اس قدر حاوی تھا کہ کچھ غلط کرنے تو دور کی بات، کبھی دونوں بھائی اپنے بڑے بھائی کے ڈر سے کچھ ایسا ویسا سوچنے کی بھی غلطی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر کالج کے بعد مہمش یونیورسٹی آ گیا اور محصف کالج جوائن کر چکا تھا۔ اس دوران محشم CSS کے بعد پولیس ٹریننگ کر کے خود پولیس فورس جوائن کر چکا تھا۔ دوران ٹریننگ میں محشم ان سب سے لگاتار رابطے میں رہتا تھا، فون پر ماما کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی بھی خبر گیری کرتا رہتا تھا۔ پھر تبھی وہ سانحہ ہوا، ماما بھی ڈیڈ کی طرح چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ 3 خرگوشوں کے سوا وہ تینوں بھی جیسے ٹوٹ کر رہ گئے تھے، نہ ان کے غم پہ کوئی رونے والا تھا اور نہ ہی ہاتھ بڑھا کے ان کے آنسو پوچھنے والا۔ سارا خالہ ان کے اور شوہر بھی بس وقتی طور پہ آئے تھے۔ خالہ شوہر سے مجبور تھی تو نانا جان اپنی ہی بیٹی کی دی ہوئی قسم سے، اور محشم اپنی ضد سے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا۔ ان کے پاس کوئی بڑا نہیں تھا سوائے محشم کے۔ وہ ان کے لیے بھائی ہی نہیں، ان کا باپ بھی تھا، ان کی ماں، ان کا دوست، ان کا سرپرست، سب کچھ بن چکا تھا۔ محشم کے بعد مہمش بھی گھر کا وہ دوسرا بڑا بیٹا تھا جو اس وقت کے سارے حالات دیکھ رہا تھا۔ وہ پڑھائی کے ساتھ جاب کرنا چاہتا تھا مگر اس کے بھائی نے صاف لفظوں میں سختی سے منع کر دیا تھا۔ اپنی پولیس کی جاب کے ساتھ ساتھ ماما کی تھوڑی سی سیونگز اپنے ایک دوست کے ساتھ اس کے بزنس میں لگا دی تھی، جس سے پروفٹ کی صورت ملنے والا پیسہ ان 5 بھائیوں کی پڑھائی پر لگتا تھا۔ گھر
کا خرچ اور ان کی فرمائشیں محشم اپنی سیلری سے ہی پوری کرتا تھا۔ تبھی محشم نے اپنی پڑھائی کے بعد بھی مختلف کمپیوٹر کورسز کر کے جب اپنا انسٹیٹیوٹ کھولنے کا فیصلہ کیا تھا، اس کے لیے محشم نے ہی اسے اپنے ایک دوست سے ایک موٹی رقم لے کر دی تھی جس سے اس نے انسٹیٹیوٹ کھولا تھا، اور بعد میں محسب بھی اس کے ساتھ اس کا انسٹیٹیوٹ جوائن کر چکا تھا۔ محشم نے ان دونوں کے لیے اتنا کچھ کیا تھا کہ وہ کبھی مر کر بھی اس کا احسان نہیں اتار سکتے تھے۔ تبھی مہمش نے اپنے بھائی سے عقیدت کی حد تک محبت تھی، اور وہ کوشش کرتا تھا کہ کبھی ایسی کوئی کام نہ کرے جس سے بھائی کی دل آزاری ہو۔ اس نے ہمیشہ اپنی نظر کو دل کو لگام ڈال کے رکھا تھا، کبھی بھی کردار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا تھا، نہ ہی محتاط رہنا چھوڑا تھا۔ انسٹیٹیوٹ میں بھی اس نے اسی طرح کا سیٹ اپ بنایا ہوا تھا کہ لڑکیوں کے کمفرٹ کے لیے ان کی کلاسز کا انتظام لڑکوں سے الگ صبح اور دوپہر میں کیا گیا تھا۔ شام سے لڑکے آنا شروع ہو جاتے تھے۔ لڑکیوں کی سافٹ ویئر کی کلاسز ایک عمر رسیدہ لیڈی مسز فاروق اور مسز تالیہ لیا کرتی تھی، اور ہارڈ ویئر کی کلاسیں وہ خود لیا کرتا تھا۔ اس نے اسٹاف میں زیادہ تر میل ٹیچرز ہی رکھے ہوئے تھے، اس وارننگ کے ساتھ کہ وہ کام کو کام کی طرح ہی کریں گے، ان کی کسی فضول حرکت سے انسٹیٹیوٹ کی ریپوٹیشن خراب نہ ہو، کیونکہ اسے خود کے ساتھ ساتھ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی یہاں اسٹیبلش کرنا تھا۔ محسوف کو بھی اس نے اس معاملے میں کڑی ہدایات دی ہوئی تھی، جنہیں وہ مانتا بھی تھا۔ ویسے تو وہ دونوں شروع سے ہی دوستوں کی طرح رہتے تھے، ہر جگہ ساتھ ساتھ ہی جاتے تھے۔ وہ ہمیشہ محسوف کے ساتھ فرینڈلی ہی رہتا تھا، مگر جہاں یہ لڑکیوں کا معاملہ آتا تھا اسی وقت وہ محسوف کے لیے دوست کے بجائے فوراً بڑا بھائی بن جاتا تھا، اور محسوف بھی یہ بات اچھی طرح سمجھتا تھا۔ تبھی وہ بھی ایسی صورتحال پہ فوراً اپنے دوست کو بڑا بھائی تسلیم کرتا تھا۔ ساتھ ہی اگر ایسے وقت میں کبھی مہمش اسے ڈانٹا کرتا یا کسی بات پر نصیحت کرتا تو محسوف نہ صرف سر جھکا کر اس کی ڈانٹ سنتا بلکہ اس کی نصیحت کا احترام بھی کرتا تھا۔ انسٹیٹیوٹ میں بھی وہ زیادہ تر مہمش کے ساتھ آفس میں ہی پایا جاتا تھا۔ وہاں ایڈمیشن کے لیے آنے والے بھان کی لڑکیوں کو بھی زیادہ تر وہی ڈیل کیا کرتا تھا۔ یہ ذمہ داری اسے مہمش نے ہی سونپی تھی، کیونکہ اسے اچھی طرح پتا تھا کہ محسوف کبھی اسے شکایت کا موقع نہیں دے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے سامنے اور پیچھے بھی محسوف نے کبھی غلطی سے بھی نظر اٹھا کر کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس بات کا اندازہ مہمش کو اس طرح سے تھا کیونکہ وہ کبھی کبھی چپکے سے محشم کی طرف اپنے چھوٹے پر ایک ذمہ دار بڑے بھائی کی طرح نظر رکھتا تھا۔ چپکے نظر رکھنے کے بعد اسے محسوف کا ریکارڈ بالکل اوکے ملا تھا، اس لیے اس کی طرف سے مطمئن تھا۔ ان کی زندگیوں میں اب خاصا سکون آ گیا تھا، سب اچھا خاصا چل رہا تھا۔ انسٹیٹیوٹ کے لیے لیا گیا قرض بھی وہ محشم کو لوٹا چکے تھے، ساتھ ہی ہر ایک ماہ ایک بڑی رقم وہ بھائی کے ہاتھ پر رکھنے لگے تھے، جنہیں محشم فوراً ان کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیتا تھا۔ ان کا گھر کا خرچ اب بھی محشم کی سیلری اور ہوٹل کے اس پروفٹ پر چلتا تھا جو بڑھتے وقت کے ساتھ اب ڈبل سے ٹرپل ہو چکا تھا۔ محشم اب خود بھی مری میں اپنا ایک ہوٹل کھولنے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہوتا جا رہا تھا، مگر پھر اچانک یہ پری نام کی بلا مہمش کی زندگی میں چلی آئی تھی، اور اس نے آتے ہی مہمش کی پرسکون زندگی میں ہلچل مچا دی تھی۔ وہ کسی اندھا دھند پرشور آندھی کی طرح اچانک خواب نگر چلی آئی تھی، اور مہمش ابراہیم کے مطمئن اور پرسکون سے دل کو اڑا کر اپنے ساتھ پرستان لے کر چلی گئی تھی۔ ہاں، وہ اس دنیا کی نہیں تھی، بلکہ واقعی کسی پرستان کی ایک شرارتی پری تھی۔ وہ خواب نگر کے ایک حسین شرمیلے شہزادے کا دل چلا کر لے گئی تھی۔ وہ مہمش ابراہیم کے خواب نگر میں اس کا دل چرانے آئی تھی۔ مہمش نے بھی چپکے سے اسے اپنے سدھارے ہوئے دل کو بڑی خاموشی سے اس شرارتی پری کے حوالے کر دیا تھا۔ لیکن یہ کیا ہوا تھا؟ اس کے دل کو اپنے قبضے میں کرنے کے بعد پری اسے چھوڑ کر کسی اور کے ہونے جا رہی تھی۔ ابھی تو وہ محبت کے اس میٹھے میٹھے درد سے آشنا ہوا تھا، ابھی تو اس نے خوابوں کے اس طلسماتی جہان میں پہلا قدم ہی رکھا تھا کہ اچانک اس کے ہم قدم چلنے والی پری اسے اپنا ہاتھ چھڑا کر راستہ بدلنے کے در پہ ہو گئی تھی، اور وہ حیران اور ششدر سا رہ گیا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ اگر وہ بھابھی سے ضد کر کے پری کا ساتھ مانگ بھی لیتا ہے، تب بھی پری تو اس کے بجائے کسی پولیس آفیسر کو پسند کرتی تھی، وہ مہمش کی نہیں ہو سکتی تھی۔ بس اسی تکلیف نے سچ نے اس کی راتوں کی نیندیں اور دن کا چین حرام کر دیا تھا۔ حالانکہ وہ تو چاہتا تو زبردستی پری پر دھونس جما کر اسے ڈرا دھمکا کر اپنے ساتھ دینے پر مجبور کر دیتا، مگر جبر کا وہ قائل نہیں تھا، اور اب اس کی حالت پنجرے میں قید اس پر کٹے پھڑپھڑاتے پنچھی جیسی تھی جو نہ قید میں خوش رہ پا رہا تھا اور نہ کھلی فضاؤں میں اڑ پا رہا تھا۔ پورے راستے ماضی سے حال تک کا سفر کرتے ہوئے وہ مسلسل انہی سوچوں میں گم، نہ جانے
کب گھر پہنچ گیا تھا۔ گاڑی پارک کر کے وہ ہال کے باہری سیڑھیوں پر پہنچا ہی تھا، مگر اندر سے آتے تیز میوزک کی آواز پر وہ اپنی جگہ تھم کر رہ گیا تھا۔ میرے انگنے میں تمہارا کیا کام ہے؟ ہیلو جی، آؤ رنگ اڑا کے بنا دو مول، نچی نچی جاؤ میں نہ کرنا نی کنٹرول، میرے انگنے میں تمہارا کیا کام ہے؟ اتنا لاؤڈ میوزک کس نے بجایا؟ وہ دستک دینے کے بجائے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا کہ اس کے ہاتھ رکھنے سے پہلے ہی دروازے ایک پٹ کھل گیا تھا، یعنی اندر سے کسی نے لاک کرنے کی ہمت ہی نہیں کی تھی۔ اس نے غصے سے سوچتے ہوئے ذرا سی گردن اندر ڈال کر دیکھا، سامنے ہی جزا مرکزی صوفے پہ بیٹھی تھی اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے شاید اپنی سانس درست کر رہی تھی، جبکہ پری مزے سے گانے کے بولوں پر زبردست ڈانس کر رہی تھی۔ کچھ وقت پہلے ہی بھی مہمش نے ایسے ایک اور منظر دیکھا تھا، مگر اس وقت ڈانسنگ ڈال پری نہیں جزا تھی، اور ان سب بھائیوں کے لیے تبھی وہ ایک انجان لڑکی تھی۔ تبھی ناگواری سے پہلے جو احساس اس کے اوپر حملہ آور ہوا تھا وہ تھا شدید شوق کا، لیکن اس وقت سامنے ناچتی اس ڈانسنگ ڈال کو وہ جانتا تھا اور اس کے مزاج کو سمجھتا بھی تھا۔ تبھی اسے اس والی ڈانسنگ ڈال کے اوپر جی بھر کے طیش آیا تھا، جو اب ناچنے کے ساتھ ساتھ جزا کے پاس پہنچے اسے بھی اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دے رہی تھی، مگر یہ محشم کی برداشت سے باہر کی چیز تھی، اس لیے وہ شدید طیش کے عالم میں ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ پری کی اس کی طرف پیٹھ تھی، مگر جزا کی نظر فوراً اس کے اوپر پڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی جزا نے پاس بڑا دوپٹہ اٹھا کر جلدی سے اوڑھا تھا، جبکہ پری بنا جزا کے پریشان صورت دیکھے دوبارہ سے مزے سے ناچنے لگی تھی۔ پڑھتے ہی واٹر لگے بیبی ہاٹر، پڑھتے ہی واٹر لگے بیبی ہاٹر، فل عیاشی کا آج پروگرام ہے، میرے انگنے میں تمہارا کیا کام ہے؟ اف، گانے کے بول جتنے فضول تھے اسی وقت جزا کو اتنے ہی فضول پری کا ڈانس لگ رہا تھا۔ تبھی اس نے جلدی سے فون اٹھا کر گانا بند کیا تھا اور مگن سے انداز میں ناچتی ہوئی پری اچانک ہی رکی تھی۔ اس نے پامیاں نظروں سے جزا کو دیکھا تھا۔ کیا جزا، اتنا اچھا سانگ تھا، بند کیوں کر دیا؟ پری نے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکاتے ہوئے تیکھے چتونوں کے ساتھ جزا سے پوچھا تھا، مگر جزا کے پیچھے سے اشارہ کرنے پر اس نے پلٹ کر دیکھا تھا اور اسے پہلی بار میں 200 وولٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ اپنے پیچھے کھڑے محشم کو دیکھتے ہی وہ دوبارہ جھٹکے سے پلٹی تھی اور گردن پہ ہاتھ کی چھری بناتے ہوئے جزا کو اپنا گلا کٹنے کا اشارہ دینے لگی تھی، کیونکہ محشم کے تیور اسے بالکل اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ تبھی پری کے چہرے پر ڈر اور گھبراہٹ کے تاثرات پھیلے تھے۔ جزا نے بھی ڈر کی وجہ سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے صوفے کے بیک پر پڑا پری کا دوپٹہ جلدی سے اٹھا کر اس کی طرف اچھالا تھا۔ میں ابھی آتی ہوں۔ جزا سے مارے شرم اور گھبراہٹ کے وہاں کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ تبھی اس نے فوراً سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی تھی اور پری اس کی غداری پر حیرت سے منہ کھولے کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا ابھی؟ محشم کی تیز بھری گراتی ہوئی آواز پر ڈرتے ڈرتے دھیرے سے پلٹی تھی، مگر پھر بھی دل ہی دل میں ڈرنے کی بجائے وہ اپنی اصلی ڈھیٹائی سے بولی تھی، ڈانس ہو رہا تھا نا، کیونکہ آج میں بہت خوش ہوں۔ پری کو اس کے سپنوں کا سوداگر جلدی ہی ملنے والا ہے، جس کا ہاتھ تھام کر اس کی ہمراہی میں اس کے ساتھ ساتھ پری بھی اپنے خوابوں کے جہان میں جانے والی ہے۔ مسٹر انگریز، بس اسی خوشی کو میں جزا کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہی تھی۔ بولتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کیے واقعی مہمش کے ساتھ سپنوں کے نگر کی طرف جانے ہی لگی تھی اور اسی خوشی نے اسے جھومنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر سامنے کھڑا مہمش جو حقیقت سے انجان تھا، اسے پری کی خوشی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ پری کے اس رویے کی وجہ سے اسی پولیس آفیسر کا رشتہ ہے۔ تبھی وہ فوراً سلگ اٹھا تھا، تو اپنی خوشی کو اسی سو کالڈ سپنوں کے سوداگر کے ساتھ جا کے سیلیبریٹ کیوں نہیں کرتی؟ یہ ہمارا گھر ہے، کوئی بار یا کلب نہیں ہے جہاں آپ ان چھچورے اور بیہودہ گانوں پر ناچ کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہی ہیں۔ یہ جو حرکتیں آپ کرتی پھر رہی ہیں نا، یہ اچھے اور شریف گھرانوں کی لڑکیوں کو شیوا نہیں ہوتا۔ ہر وقت ناچنے گانے والی لڑکیوں کو لوگ کن نظروں سے دیکھتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا، اس لیے اپنی اوچھی حرکتیں میرے گھر آ کر مت کیا کریں، اور بائی دا وے کبھی اپنے ماموں کے گھر بھی ٹک جایا کریں۔ یہاں آپ کی دوست تو رہتی ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جب آپ کا دل چاہے گا منہ اٹھا کر چلی آئیں گی اور پھر یہاں آ کر اپنی بے تکلفی سے ہر طرف دندناتی پھریں گی۔ پہلے دل سے آپ یہی کر رہی ہیں، مگر ہم نے وہ سب بھی برداشت کر لیا، مگر آج تو آپ نے حد کر دی۔ گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کر مزے سے ناچ رہی تھی۔ میری جگہ کوئی اور آ جاتا تو کیا سوچتا؟ ہمارے گھر کی عورتیں سب کرتی پھرتی ہیں۔ آپ کو اپنی عزت کا خیال ہونا چاہیے مس پری۔
آپ کو اپنی عزت کا خیال ہو نہ ہو مس پری، مگر ہمیں اپنی عزت کا بہت خیال ہے، سمجھی آپ؟ مہوش نے اپنی ساری فرسٹریشن سامنے کھڑی نظر جھکائی پری پر انڈیل دی تھی۔ اس لڑکی نے جیسے اس کی فیلنگز اور ایموشن کو ہرٹ کرنے کا ٹھیکہ لیا تھا۔ پہلے ہی وہ اپنے رشتے اس لڑکی کے لیے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر کے مہوش کو کانٹوں پہ گھسیٹ چکی تھی۔ اس پہ مستعد یہ حرکتیں جو محشم کے دل سے پھٹتے سر کو مزید بڑھا گئی تھی یہ اب اسٹیچو بن کے کیوں کھڑی ہو؟ کچھ بولیں گی یا یوں ہی منہ سیے رہیں گی؟ اس نے بت کی طرح کھڑی پری کو دیکھا تھا جس نے مہوش کے ٹوکتے ہی سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ بس محشم کا دل اس کی خوبصورت آنکھوں دیکھ کر دھک رہ گیا تھا۔ اسے فوراً ہی شدت سے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تھا۔ پری کی آنسو بھری آنکھوں سے اچانک ہی گمنام سا آنسو پلکوں کی سرحد توڑ کر لڑکتا ہوا گال تک آ پہنچا تھا اور پھر اس کے چہرے سے ٹپک کر بے مول ہو گیا تھا۔ پری، محشم نے آگے بڑھ کر پری کے گال پر بہتے آنسو کو اپنے پوروں پہ چننا چاہا، مگر تب بھی وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی۔ آئی ہیٹ یو مسٹر انگریز، بھرائی ہوئی آواز میں بولتی ہوئی اپنا پرس اٹھا کر ہال کا دروازہ کھول کر بھاگتی چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے کھڑا محشم اس کے الفاظ پر ششدر سا رہ گیا تھا۔ آئی ہیٹ یو مسٹر انگریز، پری کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اچانک ہی اسے اپنے جسم کا روم روم تھکن سے ٹوٹتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ بالوں میں پھنسا کر آنکھیں بند کرتے ہوئے زور سے بالوں کو مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ پھر ابھی وہ پری کے ساتھ رواں رکھ کے اپنے رویے پر ٹھیک سے پچھتا بھی نہیں سکا تھا کہ اس کی نظر ہال کے دروازے پر بیچوں بیچ کھڑی جزا پر پڑی تھی۔ وہ خود بھی خاموشی سے آنسو بہاتی ہوئی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مہوش پھر سے جی بھر کر شرمندہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جزا کے پاس جا کر اسے ایکسکیوز کرتا، وہ خاموشی سے پلٹ کے اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ پیچھے شکست خوردہ سا کھڑا مہوش بھی اپنی آپ کو گھسیٹتا ہوا اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ حیدر اور رافع کے جانے کے بعد بھی زارا خوف کے حصار سے باہر نہیں نکلی تھی۔ یوسف، تم میرے ساتھ میرے روم میں چلو، وہاں وہ نہیں آئے گا، ورنہ وہ تمہیں مار دے گا، چلو۔ زارا یوسف کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے عجیب بہکی باتوں اور رویے پر وہاں موجود سرفراز صاحب کے سوا ہر شخص حیران ہو رہا تھا۔ زارا، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، جسٹ ریلیکس، وہ بس مجھ سے مذاق کر رہا تھا، دیکھیں میں ٹھیک ہوں نا، کہیں نہیں لگا مجھے، دیکھیں۔ یوسف نے ہاتھ نرمی سے اپنے بازو تھامے زارا سے بول رہا تھا۔ اس کا ہاتھ زارا نے تھام رکھا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس نے زارا کے چہرے پر رکھا ہوا تھا۔ اس کی باتیں بھلے وہاں کھڑے لوگ سمجھ نہیں رہے تھے، مگر زارا کے ساتھ اس کا رویہ اور انداز سب خاموشی سے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ زارا کا ڈر اور یوسف کا محبت و توجہ بھرا انداز، زارا اور افشاں بیگم تو بس ٹکر ان دونوں کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ وقت سب کچھ فراموش کیے آپس میں ایک دوسرے میں گم تھے۔ زارا یوسف کے کہنے پر بے تعصبی سے اس کے ہاتھ ٹٹول کر دیکھنے لگی تھی۔ زارا، میں ٹھیک ہوں جان، یوسف اس کے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے پھر سے بولا تھا۔ افشاں بیگم کا دل یوسف کو دیکھ دیکھ کر شاد و مطمئن ہو رہا تھا، جو اس کی بیٹی کو نہ جانے انگلش زبان میں کیا کیا بول رہا تھا، مگر اس کا انداز بالکل ایسا تھا جیسے وہ اپنی بیوی کو نہیں، کسی بچے کو ہینڈل کر رہا تھا۔ زارا بیگم، تم اور یوسف اپنے روم میں جا کر ریسٹ کرو، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب وہ نہیں آئے گا۔ زارا بیٹے، آپ یوسف اور زارا کے لیے کمرے کا انتظام کرو، ڈنر ان کے کمرے میں ہی پہنچائیں۔ سرفراز صاحب کی بات پر زارا نے چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ بابا، وہ آئے نہ آئے، آپ یوسف کو مت بتائیے گا، وہ میں یوسف کو مار ڈالنا چاہتا ہے۔ زارا یوسف کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے جاتے جاتے بھی انہیں تلقین کرنا نہیں بھولی تھی، اور سرفراز صاحب نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ پھر وہ یوسف کے ساتھ اپنے روم میں چلی گئی تھی، یوسف سے تھام کر بیڈ پہ لے آیا تھا۔ زارا میری جان، آپ اتنی انسیکیور کیوں ہو جاتی ہیں؟ آپ کو اپنے یوسف پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ کوئی مجھے آپ سے الگ نہیں کر سکتا، نہ ہی آپ یا مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یوسف کی بات سن کر زارا کے قدرے ریلیکس ہوتے ہوئے اپنے سر تکیے پر ٹکا دیا تھا۔ یوسف نے دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا تھا۔ زارا تو پوری فلائٹ کے دوران سوئی ہوئی آئی تھی، مگر یوسف اس کی وجہ سے بالکل نہیں سو سکا تھا۔ تبھی ملازم اس کا سامان لے کر کمرے میں چلا آیا تھا۔ یوسف نے جلدی سے اپنا سامان کھولتے ہوئے اپنے کپڑے نکالے تھے اور ایک نظر سکون سے لیٹی زارا پر ڈالی تھی۔ زارا میری جان، آپ تھوڑا سا آرام کر لیں، میں بات لے کے آتا ہوں اور پھر ہم دونوں مل کر کھانا کھائیں گے۔ یوسف نے زارا سے کہا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بلکہ آنکھیں موندے پڑی تھی۔ تبھی یوسف نہانے چلا گیا، جب وہ فریش ہو کر آیا تو زارا سامنے ہی
بیڈ پہ بیٹھی سارا سے باتیں کر رہی تھی۔ یوسف کو اپنے سامنے دیکھ کر سارا جھجک سی گئی تھی۔ ہیلو لٹل گرل، میں یوسف ہوں۔ زارا کہا ابھی تم کون ہو؟ یوسف نے سارا سے پوچھا تھا۔ میں سارا ہوں، زارا آپی کی چھوٹی بہن۔ سارا نے ایکسائٹڈ سے انداز میں مسکرا کر یوسف کو جواب دیا تھا۔ اوہ سارا، آپ زارا کی بہن ہیں تو اس حساب سے میری سالی ہوئی، مگر اتنی چھوٹی سی سالی مجھے پسند نہیں آئی، یوسف منہ بنا کر بولا تھا۔ اس کی بات سن کر سارا کا سارا جوش و خروش چھاگ گیا کی طرح بیٹھ گیا تھا، منہ بھی لٹک گیا تھا۔ میری سسٹرز میرے برابر کی ہیں، اس لیے وہ مجھے بھائی نہیں کہتی، میرا نام لیتی ہیں، اور مجھے شاید شدید تمنا ہے کہ میری ایک چھوٹی سی پیاری سی بہن ہوتی۔ اب لگتا ہے اللہ نے میری تمنا پوری کر دی ہے آپ کے روپ میں۔ اب سے آپ میری سالی نہیں بلکہ چھوٹی بہن ہیں، میں آپ کا یوسف بھائی، اوکے؟ یوسف مسکرا کر منہ لٹکائے بیٹھی سارا سے بولا۔ تبھی سارا نے سر اٹھا کر چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا اور ساتھ ہی دوبارہ خوشی سے چہک اٹھی تھی۔ اوہ تھینک یو یوسف بھائی، مجھے لگا آپ کو میں پسند نہیں آئی، سارا نے دوبارہ سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ گو سے یوسف سے بات کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، وہ شروع سے اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کرتی رہی تھی، مگر یوسف کا رواں امریکن ایکسنٹ اسے تھوڑا سا پزل ضرور کر رہا تھا۔ سارا اس دوران ان دونوں کی باتیں سن کے مسکراتی رہی تھی۔ اس وقت وہ خارج سی ریلیکس سی بیٹھی تھی، تبھی ملازم ان کے کھانے کی ٹرالی گھسیٹتا ہوا چلا آیا تھا۔ چلیے یوسف بھائی، میں نے آپ کی وجہ سے کم مرچ والا چکن گرل کروایا ہے، ساتھ ہی یہ یخنی پلاؤ میں نے آج شام ہی بنایا تھا، سارا بہن کے ساتھ ٹیبل کی طرف بڑھتے ہوئے بولی تھی۔ پھر اس نے کھانا بھی ان دونوں کے ساتھ کھایا تھا، ساتھ ہی بہن بہنوئی سے خاصی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ زارا جان، اب سونے کا کیا ارادہ ہے؟ اور میں یہاں کہاں سوؤں گا؟ یہ صوفہ بھی خاصا چھوٹا ہے، یوسف نے زارا سے پوچھا تھا۔ بیڈ پہ ہی سو جاؤ تم بھی یوسف، میرے پاس مت آنا بس، ویسے تو تم بہت اچھے ہو لیکن تم جانتے ہو مجھے ڈر لگتا ہے، تو تم جانتے ہو کہ کیوں، سارا جھجکتے ہوئے بولی تھی۔ سارا ٹرسٹ می، کیا آپ کو اپنے یوسف پر یقین نہیں ہے؟ یوسف نے مصنوعی افسردگی سے زارا سے پوچھا تھا، تب بھی اس نے زور و شور سے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ یقین ہے نا یوسف، مجھے بہت یقین ہے تم پر، بس سب سے زیادہ تم ہی پر یقین ہے، سارا نے کہا۔ وہ سچ تھا جو زارا نے وہی کہا جو سچ تھا، اور یہ بات یوسف بھی جانتا تھا، تبھی سر ہلاتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سارا بھی چینج کر کے بیڈ پر ہی چلی آئی تھی، تب تک یوسف نے پورے روم میں اندھیرا کر لیا تھا۔ یوسف، مجھے کچھ کہنا تھا، تم کچھ کہنا مت مجھ سے، زارا نے اپنے اوپر کمفرٹر اڑتے ہوئے جھجک کر یوسف سے کہا تھا۔ یوسف، امریکہ کے مقابلے یہاں بھی موسم کافی گرم تھا، تبھی اب تک اے سی چل رہا تھا۔ یوسف نے اپنے پاس لیٹی زارا کو خود سے ڈرتے دیکھ کر ایک گہری سانس بھری تھی اور ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اپنے قریب تر کر لیا تھا، ساتھ ہی اس کا سر اپنے سینے پہ رکھ لیا تھا۔ زارا میری جان، ادھر آؤ، میری آنکھوں میں دیکھیں، کیا یوسف کی قربت آپ کے لیے ڈر کا باعث ہے؟ آپ میری زندگی ہیں، میرے دل میں دھڑکن بن کے رہتی ہیں، آپ کو تکلیف میں دیکھ کر میری سانسیں رکنے لگتی ہیں، پھر کیسے میں آپ کو تکلیف دینے کی وجہ بن سکتا ہوں؟ جو چیزیں آپ کو تکلیف دیتی ہیں وہ میں کبھی نہیں کر سکتا، خود کو درد دے سکتا ہوں، آپ کو نہیں۔ آپ بتائیں کہ آپ کو مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ سارا نے سر اٹھا کر یوسف کی نرم گرم جذبے جھلکتی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ اس کے یوں نرمی سے پوچھنے پر زارا نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا تھا، تبھی یوسف نے مسکراتے ہوئے اس کے سر کو دوبارہ اپنے سینے پر رکھا تھا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا تھا۔ یوسف کے لیے زارا کو اس رب نے بہت پیار سے تخلیق کیا تھا۔ یوسف اور زارا کا ساتھ صرف اس دنیا تک محدود نہیں تھا بلکہ یہ ساتھ ابدی تھا۔ یوسف زارا کے ساتھ جنت میں بھی ہوگا اور بعد میں اپنی زندگی ابدی دنیا تک بھی۔ یہ ثانوی دنیا اگر ایک خواب ہے تو یوسف اور زارا اس خواب نگر کے ہمراہی ہیں۔ خوابوں کی اس دنیا میں ہم اپنی ایک الگ چھوٹی سی دنیا بسائیں گے، ایک رنگوں بھرا خواب نگر بنائیں گے جہاں نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ تکلیفیں ہوں گی، وہاں ہر طرف بس پیار ہوگا، پھول ہوں گے، تتلیاں اور رنگ ہوں گے، میٹھی خوشبو بھری ہوائیں ہوں گی، خوشیاں کھلکھلاتی ہوں گی اور ہم ہوں گے۔ یوسف اور زارا اپنے خوابوں کے نگر میں انشاءاللہ۔ یوسف اپنے سینے پر سر رکھی لیٹے ہوئے زارا کے بالوں میں دھیرے دھیرے انگلیاں پھیر رہا تھا، اور ایک بار پھر زارا اس کی باتیں سن کر پرسکون ہوتی آنکھیں موند گئی تھی۔ یوسف کے مدھم سرگوشی نما آواز اور سحر انگیز الفاظ زارا کو واقعی خوابوں کے حسین نگر میں لے گئے تھے، جہاں وہ رنگ، خوشبو اور ہواؤں کے ساتھ اٹکیلیاں کرتے ہوئے نہ جانے کب نیند کی وادی میں اتر گئی تھی۔ اس کی نیند گہری ہوتے ہی دیکھ کر یوسف نے اس کا سر تکیے پر رکھا، ساتھ ہی اسے اپنے پاؤں کے حصار میں لے کے خود بھی سو گیا تھا۔
پھر نہ جانے رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ان دونوں کی آنکھ تیز زوردار چیخوں پر کھلی تھی۔ ساتھ ہی کوئی زور زور سے ان کے روم کا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ یوسف اور زارا ایک ساتھ چونک کر اٹھے تھے، پھر ایک دوسرے کو ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے دونوں ہی دروازے کی طرف بڑھے تھے۔ یوسف نے جلدی سے دروازہ کھولا تھا۔ دروازے کے باہر ہی سارا ہزاروں قطار ہوتے ہوئے یوسف کے پاس کھڑے زارا کے گلے لگ گئی تھی۔ آپ ہی یوسف بھائی نیچے چلیں، آپ ہی ہمارے حیدر اور رافع بھائی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ زارا اپنے گلے لگ کر روتی سارا کے بات پر اچانک ساکت ہو گئی تھی، جبکہ یوسف بھی اس ابتعاد پر پریشان سا ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے زارا کو رونا دکھ رہا تھا، مگر وہ کیا کہہ رہی تھی یوسف سمجھ نہیں پا رہا تھا، کیونکہ سارا اردو میں بات کر رہی تھی۔ کیا ہوا سارا، تم کیوں رو رہی ہو؟ یوسف نے سارا سے پوچھا تھا۔ یوسف بھائی ہمارے رافع بھائی، سارا اتنا ہی بول پائی تھی کہ زارا نے اسے جھٹکے سے خود سے دور کیا تھا، زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ خبردار، بالکل چپ، خبردار جو رافع بھائی کے متعلق ایسی بات کی تو ابھی تو وہ میرے سامنے باہر گئے تھے۔ میرے بھائی کو کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں، سنا تم نے؟ میرے بھائی کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ میرے بھائی ہیں، میرے رافع بھائی، انہیں کچھ نہیں ہو سکتا، میں انہیں لے کر آتی ہوں۔ رافع بھائی، رافع بھائی، زارا سارا کو کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی، پھر زور سے چیختی ہوئی بھاگی تھی۔ یوسف بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا تھا۔ زارا کا روم اوپری فلور پر تھا، اسی لیے وہ سیڑھیاں اتر کر جیسے ہی نیچے پہنچی، سامنے ہی ہال میں رکھے دو جنازے دیکھ کر زمین و آسمان اس کی نظروں کے سامنے گھوم گئے تھے۔ اپنے وعدے کے عین مطابق محشم شام مغرب سے پہلے گھر چلا آیا تھا، مگر وہ گھر کے باہر کافی دیر تک دروازہ بجاتا رہا، لیکن کوئی بھی دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ پھر بہت دیر بعد مہمش نے آ کر دروازہ کھولا تھا۔ مہمش بیٹا، آج اس وقت تم گھر پر، کیسے، خیریت؟ یہ دروازہ اتنی دیر سے کیوں کھولا؟ جزا اور بچے کہاں ہیں؟ محشم نے ان سے پوچھا تھا۔ سب اندر ہی ہیں بھائی۔ وہ بنا محشم کی طرف دیکھے ایک جملے میں بات ختم کرتا فوراً ہی اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ محشم اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پایا تھا اور حیرت سے اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ پھر وہ اپنے روم میں جانے کا ارادہ ترک کر کے خود بھی مہمش کے پیچھے سیدھا اس کے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مہمش بڑے بھائی کے ساتھ اس کا یہ رویہ تو نہیں رکھتا تھا، وہ تو وضاحت کے ساتھ اس سے ہر بات کرتا تھا، اس کی بات سنتا تھا، پھر آج بس ایک سوال کا جواب دے کر وہ باقی سب باتیں کیسے اگنور کر گیا؟ یہ امپاسبل سی بات تھی۔ ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ بڑے بھائی کی بات کا جواب دیے بغیر خاموشی سے پلٹ گیا تھا؟ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ مہمش کے روم میں جا رہا تھا کہ اس کی نظر تینوں خرگوشوں کے روم پر پڑی تھی۔ تینوں کے کمرے کے باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی، جبکہ مہمش نے اسے بتایا تھا کہ سب اندر ہی ہیں۔ تبھی مہمش نے فوراً باہر سے کنڈی کھول کر اندر جھانکا تھا۔ وہ تینوں ہی اندر دائیں بائیں پڑی اسٹڈی ٹیبل پر سر جوڑے بیٹھے تھے۔ محشم اندر جاتے ان کے سر پہ کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ تینوں مہمش کے فون میں گھسے پکس دیکھ رہے تھے۔ یہ پڑھائی ہو رہی ہے، وہ اچانک اس کے سر پہ کھڑا بولا تھا۔ تبھی وہ تینوں اچھل پڑے تھے۔ وہ بھائی، ہم تو کب سے پڑھ رہے تھے، بس ابھی یہ پکس دیکھنے بیٹھے تھے، اور دن میں تو پڑھائی ہو بھی نہیں سکی۔ بھابھی اور پری نے آپ کے جانے کے بعد ہمیں روم میں لاک کر دیا تھا، اور پھر دونوں نے ہال میں تیز میوزک بجا لیا۔ آواز اتنی لاؤڈ تھی کہ اندر تک آ رہی تھی، اسی وجہ سے ہم پڑھ ہی نہیں سکے۔ پھر ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد شاید ہماری پڑھائی کا سوچ کر ہی انہوں نے میوزک بند کر دیا تھا، اس کے بعد سے ہی ہم پڑھ رہے ہیں۔ وہ تو بس ہم ابھی ریلیکس ہوئے بیٹھے تو مہمر آپ کے ولیمے کے پکس دیکھنے لگا، مگر ہم نے پڑھائی بھی کی ہے بھائی۔ میں فزکس کا پورا چیپٹر رٹ کر بیٹھا ہوں، مہمر نے بھی انگلش کے دو چیپٹر کیے ہیں، اور مہران نے بائیو کے 3 چیپٹر کور کیے ہیں۔ محشم کو خوب معصومیت کے ساتھ یہ پوری رپورٹ دیتا ہوا مہود کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ تبھی محشم کے پاس یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ مہود اس سے صرف سچ ہی بولتا تھا، مگر ایکسائٹمنٹ میں اس نے مہران اور مہمر کو بری طرح پھنسا دیا تھا، کیونکہ مہمر اور مہران نے زندگی میں کبھی ایک دن بھی اتنی پڑھائی نہیں کی تھی، اور اگر بھی محشم چیک کرنے بیٹھ جاتا وہ دونوں بری طرح پھنس سکتے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، چلو پھر کچھ دیر ریلیکس کرو، اور یہ پکس مجھے بھی دو، واٹس ایپ کرو مہران۔ مہمر بیٹا، تم چائے بنا دو پلیز، میرے سر میں بہت درد ہے، میں مہمش کے پاس اس کے روم میں ہوں، چائے وہیں لے آنا۔ محشم نرمی سے بولتا ان کے روم سے باہر نکل گیا تھا، اور ان تینوں نے سکھ کا سانس لیا تھا، مگر محشم کے باہر جاتے ہی دونوں خرگوشوں نے مہود کو جارحانہ نظروں سے گھورتے ہوئے اسے دبوچ لیا تھا، تاکہ اس معصوم کمینے کو سبق سکھا سکیں جو آج بھائی کے سامنے اپنی ان بھولی بھالی باتوں کی وجہ سے انہیں پھنسانے والا تھا۔
تینوں بچوں کے روم سے نکلتے وہ مہمش اور محصف کے مشترکہ روم میں آیا تھا اور سامنے ایک بیڈ پہ لیٹا ہوا مہمش ایک بار پھر محشم کو حیران کر گیا تھا، کیونکہ محشم کافی چاق و چوبند بندہ تھا اور یہ بے وقت بستر پر نہیں جا پڑتا تھا۔ اس وقت یہ تو غیر متوقع ٹائم پر اس کا گھر میں ہونا اور پھر یہ بیڈ پر پڑے رہنا محشم کو فوراً کھٹکا تھا۔ تبھی وہ تیزی سے بیڈ کی طرف بڑھا اور بیڈ کے سرہانے پر بیٹھ کے اوندھے منہ پڑے مہمش کو پریشان نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ مہمش، تم اس وقت گھر پہ کیا کر رہے ہو بیٹا؟ محشم نے مہمش سے پوچھا تو اس نے فوراً ہی اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے مہمش کو دیکھا تھا اور اس کی لال بوٹی جیسی آنکھیں دیکھ کر محشم دہل گیا تھا۔ مہمش، حامی بیٹے یہ کیا ہوا؟ آنکھیں اتنی ریڈ کیوں ہو رہی ہیں تمہاری؟ دکھاؤ مجھے۔ محشم نے تکیوں میں منہ دیے پڑے مہمش کا سر اپنی طرف گھمایا تھا اور اس کے جلتے سر اور چہرے کو چھوتے ہی محشم کو زور کا جھٹکا لگا تھا۔ مہمش کو تیز بخار تھا اور اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر محشم گھبرا گیا تھا۔ یہ تمہیں اتنا تیز بخار کیسے ہوا مہمش؟ محشم نے گھبرا کر بولتے ہوئے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ بھائی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سر میں بہت درد ہے، وہ بچوں کی طرح بھائی کی گود میں منہ چھپاتے ہوئے بولا تھا۔ کب سے طبیعت خراب ہے تمہاری بیٹا؟ اور مجھے بتایا کیوں نہیں تم نے؟ مہمر اندر آؤ جلدی۔ محشم نے مہمش کی پیشانی چھوتے ہوئے اسے پوچھا اور جو آگ کی طرح جل رہی تھی، ساتھ ہی مہمر کو آواز دی تھی۔ مہمر بھائی کی آواز سن کر فوراً ہی روم میں بھاگ آیا تھا۔ جی بھائی، اس نے محشم کی گود میں سر رکھے لیٹے مہمش کو تعجب سے دیکھا تھا۔ مہمر، جلدی سے کچن کیبنٹ میں جو دوائیوں کا باکس پڑا ہے اس میں بخار کی ٹیبلٹ لاؤ۔ مہمش بیٹا، کچھ کھایا تم نے؟ محشم نے مہمش کے سر کو سہلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی بھائی، میں نے لنچ کیا تھا، مہمش نقاہت بھرے آواز میں کہہ رہا تھا۔ تبھی محشم نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ مہمر بیٹا، چائے کے ساتھ کچھ بسکٹس وغیرہ بھی لاؤ مہمش کے لیے، میں اسے کچھ کھلا کر دوائی دوں، اور جزا کو جلدی سے یہاں بھیجو۔ محشم نے ہدایت دے کر مہمر کو باہر بھیجا تھا۔ بھائی، دروازہ اندر سے لاک ہے اور بھابھی دروازہ نہیں کھول رہی۔ 2 ہی منٹ بعد محمود نے اندر آ کے محشم کو بتایا تھا۔ اس کی بات سن کر محشم کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اس نے فوراً اپنی پاکٹ سے فون نکال کر جزا کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ کچھ بیلز کے بعد کال پک کر لی گئی تھی۔ ہیلو، فون کی دوسری طرف سے جزا کی آواز آئی تھی۔ آپ نے دروازہ کیوں لاک کیا ہوا ہے جزا؟ محشم نے چھوٹتے ہی پوچھا تھا۔ میں کچھ دیر کے لیے ریسٹ کرنا چاہتی تھی محشم، آپ آ گئی کیا؟ جزا نے پوچھا تھا، مگر محشم نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ محمود دروازہ ناک کرتے کرتے واپس چلا آیا۔ تب بھی آپ نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ کیوں؟ محشم نے دوبارہ تیکھے لہجے میں پوچھا تھا۔ میں باتھ روم میں وضو کرنے گئی تھی، ابھی باہر آئی ہوں، جزا نے جواب دیا تھا۔ مہمش گھر پہ کب آئے تھے جزا؟ کچھ پتہ ہے آپ کو؟ محشم نے اب برہمی سے تیسرا سوال کیا تھا۔ مہمش بھائی آپ کے جانے کے بعد آئے تھے، کیا ہوا؟ خیریت؟ آپ غصے میں کیوں لگ رہے ہیں؟ اس بار جزا نے حیرت سے پوچھا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ریسٹ کرنے کے دوران پیچھے گھر میں کیا ہوتا رہتا ہے؟ محشم جزا کی لاپرواہی پر جی بھر کے غصہ تھا۔ اس کا بھائی بیماری کی حالت میں کمرے میں بند پڑا تھا، لیکن اسے دیکھنے کے بجائے جزا خود بھی اپنے بیڈ روم میں پڑی تھی اور اس نے تینوں خرگوشوں کو بھی روم میں بند کر دیا تھا۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہو گیا محشم؟ کچھ مجھے بھی بتائیں گے آپ؟ اس بار جزا نے ٹھہری ہوئی آواز میں پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، آپ ریسٹ کریں۔ سوری فار دی ڈسٹربنس، محشم نے سرد میری سے کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ بھائی، بھابھی سے ناراض مت ہو، ان کی غلطی نہیں ہے، انہیں میری طبیعت کا پتہ نہیں تھا، مہمش نے انہیں سمجھانا چاہا تھا۔ تم دوپہر سے گھر ہو اور جزا نے تمہیں آ کر دیکھا بھی نہیں، اور تم بے وقت گھر کیسے آ گئے؟ بلکہ خود جا کر روم لاک کر کے بیٹھ گئی۔ انہیں پری کے ساتھ ناچنے گانے کی فرصت تھی، مگر تمہیں آ کر دیکھنے کا ٹائم نہیں تھا۔ محشم نے سر جھکا کر اپنی گود میں لیٹے مہمش کو دیکھتے ہوئے خفگی سے کہا تھا، جس کی جلتی سرخ آنکھیں بھائی کے چہرے پر ٹکی تھی۔ ان میں چھپی التجا بھی محشم نے بغور دیکھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ محشم نہیں چاہتا کہ وہ جزا کو کچھ کہے، مگر بھائی کو اس کی حالت میں پڑے دیکھ کر وہ جزا سے فوراً بدگمان ہو گیا تھا۔ تبھی اس نے مہمش کی آنکھوں میں چھپی التجا کو بھی نظر انداز کر دیا تھا، اور یہی اس کی عادت تھی، بھائیوں کے معاملے میں وہ ایسا ہی تھا۔ تبھی جزا دروازہ نوک کرتی ہوئی اندر چلی آئی تھی۔